الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون أما بعد والله عالم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاری۔ محترم سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر دل کی آرزو ہے، ہر زبان کی دعا ہے کہ رزق میں برکت کیسے ہے۔ عزیز سامعین کرام، آج انسان کی سب سے زیادہ وقت جس پہ لگ رہا ہے، وقت، صلاحیتیں، انرجیاں صرف ہو رہی ہیں، وہ چیز کون سی ہے؟ وہ رزق کمانا ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ وقت کہاں لگ رہا ہے؟ جو سونے پہ لگ رہا ہے یا کمانے میں لگ رہا ہے؟ بھئی یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ انسان آدھی زندگی کمانے میں لگا دیتا ہے، سب سے زیادہ انرجی، صلاحیتیں، وقت رزق کے کمانے میں لگتا ہے، اور انسان کو زیادہ تر پریشانیاں بھی رزق کے حوالے سے، پریشانیاں بھی رزق کے حوالے سے زیادہ ہیں۔ سب سے زیادہ وقت بھی انسان کس میں لگا رہا ہے؟ رزق کمانے میں۔ صلاحیتیں، انرجیاں، ہر طاقتیں کس میں لگا رہا ہے؟ وہ رزق کمانے میں۔ عزیز سامعین کرام، تو وہ رزق کے پیچھے اپنی زندگی جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ بدقسمت ہے وہ انسان کہ جس نے حرام کا رزق کمایا، اس نے اپنی زندگی کا سب سے زیادہ وقت حرام کام میں لگا دیا۔ تو بدقسمتی نہیں ہے اس کی؟ آپ سب سے زیادہ وقت لگاتے رزق کمانے پہ، وہ بھی حرام کا ہو، تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے، کتنی بڑی نالائکی ہے، کتنی بڑی جہالت ہے کہ یہ اس طرح سے انسان کر لے۔ عزیز سامعین کرام، یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ رزق میں برکت کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ رزق دینے والا کون ہے، ہمارا رازق کون ہے۔ اس سے ہم اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اپنا تعلق درست کر لیں، تو جس کو رزق دینے والے کے ساتھ مضبوط تعلق بن گیا تو وہ تو رزق کو صحیح طریقے سے حاصل بھی کر سکتا ہے، استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الروم کی آیت کریمہ 40 ہے، جس کے اندر ذات باری تعالیٰ نے اپنا تعارف کچھ یوں کرایا کہ فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ جل شانہ کی ہستی تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جو میری شناخت ہے وہ میرا وجود ہے، آپ کی شناخت آپ کا وجود ہے، آپ کا وجود نہیں آپ نہیں۔ سب سے قیمتی ترین اثاثہ انسان کا وجود ہے۔ وجود سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے؟ ایک معمولی سی خرابی آ جائے، لاکھوں روپے انسان لگا دیتا ہے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ کس نے اتنا شاندار وجود دیا؟ اللہ الذی خلقکم، یہ اللہ کی ہستی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، صرف پیدا فرما کے چھوڑ نہیں دیا، اپنے حال پہ جو چاہے آپ مرضی کرو۔ فرمایا ثم رزقکم، پھر اس ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے پیدا کیا ہے، رزق کا انتظام بھی وہی کر رہا ہے، بقا کا بندوبست بھی کیا ہے، اسے پتہ ہے اس جسم کو ضرورت کیا ہے، کس کس قسم کے انواع کے رزق کی ضرورت ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں، روٹی نہیں، رزق صحت بھی ہے، رزق زندگی بھی ہے، رزق اولاد بھی ہے، اگر باطنی دیکھیں رزق ہدایت بھی ہے،
رزق ایمان بھی ہے، رزق تقوی بھی ہے، رزق جنت بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے نا، جو اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، تو اس کی ظاہری بھی اقسام ہے، باطنی بھی اقسام ہے۔ یہ کون دینے والا ہے؟ رزق دینے والا بھی اللہ، ہدایت دینے والا بھی اللہ۔ اس دنیا میں بقا بھی اللہ تعالیٰ کے دم سے ہے، آخرت میں کامیابی بھی کس کے حکم سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہے۔ تو فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہ صرف انسانوں کو نہیں۔ فرمایا میں رب العالمین ہوں، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا۔ فرمایا کہ صرف انسان نہیں، کتنی مخلوقات ہیں، اس انسان کے اندر کتنی مخلوقات ہیں۔ خالی اس دماغ کے اندر اربوں خلیے سیلز ہیں، انسان کے خون کے اندر کتنے کروڑوں جو ہے یا اربوں کی تعداد میں خلیے ہیں۔ انسان کا اپنا وجود اربوں حیاتوں سے مل کے بنا ہوا ہے۔ کچھ سیل پیدا ہو رہے ہیں، کوئی فوت ہو رہے ہیں، کوئی خلیے جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو ان کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ۔ فرمایا کہ میں ان کو بھی رزق دیتا ہوں، جو نظر نہیں آتے میں ان کو بھی دیتا ہوں، جو تمہیں نظر آ رہے ہیں ان کو بھی دیتا ہوں، بڑے بڑے دیو ہیکل ان کو بھی میں دیتا ہوں۔ یہ کرین کتنی بڑی ہوتی ہے، بڑی ہیوی مشین ہے نا، لیکن میں ایک ویڈیو دیکھی، مچھلی کے اوپر وہ چلا، اتنی بڑی وہ مچھلی تھی، وہ اس کے اوپر چلا کے وہ صفائی کر رہے ہیں، وہ کتنا کھاتی ہوگی، کتنا سائز ہوگا۔ تو ایک ہم نے درس دیا تھا، وہ اسی پہ تیاری کی تھی کہ وہ بڑی بڑی مچھلیاں 200 میٹر تک بھی ہیں، 200 میٹر تک لمبی، اتنے لمبے سائز، کتنا کھاتی ہوگی، کیا خوراک ہوگی، اور ایک خلیے کی، ایک بیکٹیریا کی کیا خوراک ہے۔ جب ہم اسے دیکھ ہی نہیں کیا کھاتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، فرمایا کہ وہ پیدا کرنے والا بھی ہے اور رزق دینے والا بھی ہے۔ اور یہ سائنسی ظاہری قانون نہیں کہ گاڑی ہے پیٹرول ڈالے چلے گی، نہیں۔ فرمایا تم کھاؤ گے، رزق کی فراوانی ہوگی، لیکن موت سے بچ نہ سکو گے۔ ثم یمیتکم، بھائی ایک اصول ہے نا، گاڑی میں پیٹرول ڈالیں، جتنا پیٹرول ڈالیں گے اتنا آگے چلے گی، اتنا سفر زیادہ کرے گی۔ انسان الگ ہے، چھوٹا بچہ چمچ سے کھاتا ہے، آدھی روٹی کھاتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، اور جو 3 روٹیاں کھاتا ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ یہ تو عقل کے بھی خلاف بات ہے، میں 3 روٹیاں کھانے والا بوڑھا ہو رہا ہے، تھوڑی غذا کھانے والا جوان ہو رہا ہے۔ کون ہے جو یہ کنٹرول کر رہا ہے؟ بھائی انسان جب فوت ہوتا ہے تو رزق کی کمی سے فوت ہوتا ہے، اس کے تو اپنے مربے ہیں، اس کے کیا ہے؟ اپنے مربے ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ آرڈر آتا ہے اللہ کا، ثم یمیتکم، تمہارے پاس وجود بھی ہے، وجود کی بقا کا انتظام بھی ہے، لیکن فرمایا بچانے والا نہیں۔ جب ہمارا حکم آتا ہے تو موت تمہیں اچک لیتی ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاتے ہو، ہوائیں ہو جاتے ہو، تمہارے وجود مٹی مٹی ہو کر ہواؤں میں تحلیل ہو جاتے ہیں، ایک کہاں پہ کوئی کہاں پہ، وہ جلا کے راکھ دریا میں بہا دیتا ہے، اور دریا میں پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہے، لیکن فرمایا جب ہم حکم دیں گے تو تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، تم کہو گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی مٹی ہوتا۔ فرمایا نہیں، اس مٹی سے پھر تمہیں ہم کھڑا کر دیں۔ انسان بکھلا جائے گا، کچھ اندھے ہو جائیں گے، تو قرآن نے بتایا ہے نا کہ ہم ان کو اندھا کھڑا کریں گے، کوئی بکھلا جائیں گے، کوئی یہ کہے گا اندھا ہوا ہوں میں نامۂ اعمال دیکھ کے کہ جتنی خاک اڑائی تھی آنکھوں میں پڑ گئی، وہ کہے گا ہے یا لیتنی کنت ترابا، لیکن اللہ کا حکم آئے گا کہ کھڑے ہو جاؤ، بس کھڑا ہو جائے گا۔ ثم یحییکم، اب 4 باتیں بتائی ہیں۔ فرمایا کہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا ہے، ہر بندے کو آزادی ہے، وہ اپنے اشکال
اپنے باتوں کو وہ پیش کرے، ثبوت پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ فرمایا کہ حل من شرکائکم من یفعل ذالکم من یفعل من ذالکم من شیء۔ فرمایا کہ ذرا ان سے پوچھو یہ جو بات ہم نے بتائی ہے، پیدا کرنا، رزق دینا، موت، حیات اور اس طرح کے باقی بھی معاملات، حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم، ان افعال میں اللہ تعالیٰ کو کون شریک ہے؟ ذرا بتائیں اسے، کوئی ہے شریک؟ تو پھر کیوں بنا رکھے ہیں شریک؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو پوچھا ہے، فرمایا کہ پوچھو ان سے، اور انہوں نے جن کو شریک بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی نیک، ہر مذہب اپنے معزز لوگوں کو ہی بناتا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے اللہ رزاق تھا، وہ رزق دے بھی رہا تھا، بانٹ بھی رہا تھا، ان کے مشکل کشاؤں کے پیدا ہونے سے پہلے وہ دے رہا تھا، ان کے مشکل کشاؤں کو بھی وہ دے رہا تھا، ان کے مشکل کشا مٹ گئے، موت کا شکار دی، پھر بھی وہی دے رہا ہے۔ ان کے آنے جانے سے بھی اس کی رضاکی میں فرق نہیں پڑا۔ تو فرمایا میرا شریک کون ہے کوئی شریک؟ ہے کوئی رزق دینے والا، رزق روکنے والا؟ تو یہ سارے دماغوں کے تخیل ہیں۔ خود ہی جواب دیا، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ہستی جو بھی یہ بکواس کرتے ہیں، وتعالی عما یشرکون، اس شرک سے وہ ذات کیا ہے، الگ ہے۔ عزیز سامعین کرام اب دیکھیں، اب یہ دنیا کے ہمارے مشکل کجا دیکھیں، ہر شہر میں کھڑا ہوا ہے، رکتے نہیں ہیں، فلاں مدد کرتا ہے، فلاں مدد کر رہا ہے، فرمایا کہ ہم رزق دے رہے ہیں، تم تو وہاں جا کے دے کے آتے ہو، ہم ہیں جو بانٹ رہے ہیں۔ عزیز سامعین کرام کوئی رزق دینے والا نہیں، کسی کا کرم نہیں، یہ کرم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ تیرا کرم ہے آقا کے بعد تب تک بنی ہوئی ہے، یہ فضل اور کرم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن یہ دنیا کے مشرک کہتا ہے کہ اللہ کے پاس وحدت کے سوا رکھا کیا ہے۔ جرأت دیکھیں ان کی، ہے مسلمان، اللہ کے پاس وحدت کے سوا رکھا کیا ہے؟ جو کچھ لینا ہے در مصطفیٰ سے لے لیں گے۔ کس سے لے لیں گے؟ پیغمبر سے لے لیں گے۔ تو جب یہ نظریات، وہ پتہ نہیں کون تھا، سلیم رؤوف تھا کون تھا، اس نے یہ ایک نظم لکھی تھی، کہتا ہے کہ تنہائی کے مارے ہوئے اللہ سے یہ کہہ دو، اس سے کلام دیکھیے، تنہائی کے مارے ہوئے اللہ سے یہ کہہ دو کہ بندوں کا بھی خواجہ، فرشتوں کا بھی خواجہ۔ اب دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ پاک ہے وہ ہستی جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ سارا تعصب ہم سے یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ یہی وجہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ باطل نظریات کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اس لیے ان بیچاروں کو جو ہے پیٹ میں مروڑے اٹھتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ ہمارے فکر اور سوچ کا محور اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن کا ہے نا، یہ میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں۔ یہ رازق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہے کوئی شریک تو لے آؤ، ان میں کوئی فیل کرنے والا ہو، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم بھی انہیں کی اولاد ہے، کون سا عمل دخل ہے؟ تو ہے یہ سب ایسے ڈرامے ہیں رچا رہے ہیں، دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اور خدا کے بندو، اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، اور زندگی دینے والا کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جن کو اختیار دے کے بیٹھے ہیں ان کے بارے میں ذات باری تعالیٰ نے سورۃ النحل میں یہ بیان فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کی بھی عبادت کرتے ہیں، لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، وہ کوئی رزق کے مالک نہیں ہے آسمان و زمین کے اندر۔ فرمایا کہ نہ ذرہ برابر بھی ان کے وہ مالک نہیں، ولا یستطیعون، نہ ان کے اندر یہ قدرت ہے کہ اس طرح کا کوئی افعال اور فعل کریں۔ تو عزیز سامعین کرام، قرآن مجید نے واضح انداز میں بیان فرما دیا۔ پھر ایک اور بات بتائی، یہ بھی اعتقاد کے حوالے سے بڑی خاص ہے، سورۃ الملک میں فرمایا کہ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفیر۔
فرمایا کہ جس کا اللہ روکنا چاہے اس کو دے سکتے ہیں، اور جس کا اللہ روکنا چاہے اس کو دے نہیں سکتے، جس کو دینا چاہے اس کا روک نہیں سکتے۔ ان کی اوقات بھی نہیں ہے، ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ وہ کس کی ذات کی طاقت ہے؟ یہ فرمایا کہ بس یہ اصل میں یہ بدکے ہوئے لوگ ہیں، سرکشی میں بدک کر پڑے ہوئے لوگ ہیں یہ، کہ جو یہ سوچ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھے ہاں بھئی وہ کون ہے جو میرے سوا رزق میں روکوں تو وہ تمہارا جاری کر کے دکھائے، کوئی ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بتایا رزق دینے والا میں ہوں، اور یہ بھی بتایا رزق روک لوں تو کوئی دے نہیں سکتا، اور اسی طرح یہ بھی بتایا کوئی دوسرا رزق کا مالک نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق۔ تو فرمایا کہ اب ذرا غور سے سنیں، فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادتیں کرتے ہیں، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے رزق کے ذرا بھی مالک نہیں ہے۔ فرمایا فابتغوا عند اللہ، رزق کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو۔ عزیز سامعین کرام، رزق بنیادی ضرورت ہے، تو جس ہستی نے دینا ہے اس کا تعارف ہی تو ہونا، اس کا پتہ ہونا کس نے دینا ہے۔ دینے والا، رزق پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، بانٹنے والا ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے۔ بات اس حوالے سے ہم نے بے شمار ابھی 8-10 دروس دیے ہیں، تو وہ اپنے حوالے سے ان میں نے کافی موضوعات پہ بات کی۔ تو آج جو موضوع پہ بنیادی ہم بات کریں گے وہ ہے رزق میں برکت کیسے، اور رزق میں بے برکتی کے اسباب، اس کو ہم مختصر سا بیان کریں گے تاکہ جو ہے نا یہ بات ایسے بھئی سمجھ آ جائے ہمیں۔ تو عزیز سامعین کرام، اس ذات باری تعالیٰ نے اس کا بڑا شکر ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا، جو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، جو ہر بات کو سن رہا ہے۔ دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ 3500 زبانیں ہیں جو پچھلی صدی میں نافذ ہوئی ہیں، 4800 زبانیں ہیں جس کے اندر کچھ لکھی جاتی ہیں، کچھ بولی جاتی ہیں، کچھ بولی جاتی ہے لکھی نہیں جاتی، مختلف۔ یہ بھی اس کے اوپر ہم نے ایک پورا لیکچر دیا ہوا ہے۔ بات کہنے کا مقصود ہے یہ تو صرف انسانوں کی زبانیں ہیں، یہ تو کیا ہے؟ انسانوں کی زبانیں۔ مخلوقات کی کتنی زبانیں، کتنی ہوں گی؟ خالی یہ جو گنگے آپس میں بات کرتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں سائن لینگویج، اس کی بھی جو ہے نا 3000 سے زیادہ زبانیں ہیں گنگوں کی بولنے کی۔ ملتان والوں کی الگ ہے، امریکی انگلش الگ ہے، ہر علاقے کی سائن لینگویج کیا ہے؟ مختلف ہے۔ تو مخلوقات کی کتنی ہیں؟ تو ساری بولتی تھوڑی ہیں۔ مچھلی تو کبھی بولتے دیکھا ہے آپ نے؟ کیا وہ بول سکتی ہے؟ عزیز سامعین کرام، وہ بھی بات کرتی ہے لیکن اس کا طریقہ ہے سگنل بھیجنا۔ وہ کیا کرتی ہے؟ سگنل بھیجتی ہے، ریڈار سسٹم ہے ان کا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ سگنل بھیجتے ہیں دوسری کو۔ اسی طرح درخت کو کبھی بولتے دیکھا ہے تو وہ بھی سگنل بھیجتے ہیں دوسرے کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کا انداز مختلف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور پورا بھی کرتے ہیں۔ تو عزیز سامعین اکرام، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے رزق میں بے برکتی کے اسباب۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے ناشکری۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ناشکری یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب انسان رب کا شکر ادا کرنا چھوڑے، جسے پتہ نہ ہو ضرورتیں، آج جو ہے نا ضرورتوں سے آگے آسائشوں کی طرف ہم چلے گئے۔ ضرورتیں تو محدود ہوتی ہیں، آسائشوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، وہ تو بڑھتی ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں بھئی جو ہے کتنے لوگ ہیں، کئی لوگوں کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ دنوں کے اعتبار سے ان کے گھر ہیں۔ ایک اداکارہ تھی، اس کے 365 گھر تھے، ڈیلی نئے گھر میں رہتے۔ اس سے بھی بڑے امیر ہیں جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں۔ میں روز بدل دیا، یہ کیا ہے؟ ضرورت ہے ایسا ایسا، لیکن شکر نہیں۔ ہر بندہ گویا اللہ سے ناراض پھر رہا ہے، وہ ناشکرا۔ میں شکر کیا ہے ڈکار مار کے بس الحمدللہ کہنا شکر، اس کی تو اور مقاصد ہے۔ اصل تو یہ ہے، شکر یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اس کے دیے ہوئے رزق کو مثبت استعمال کرنا، گناہوں سے اجتناب کر کے نیکی میں لگانا، یہ شکر ہے۔
بے عقل دی ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ منفی سوچ. یا آنکھیں دی ہیں، اس کا شکر کیا ہے؟ غلط چیزیں. نہیں، تو شکر کیا ہے؟ نعمتوں کا مثبت استعمال اور اس کا زبان سے اعتراف. زبان سے اعتراف کرے کہ یہ نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اس نعمت کا میں حقدار نہ تھا. یہ حقدار ہیں آپ؟ کوئی ہے حقدار؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، اس کے انعامات ہیں، کوئی حقدار نہیں ہے. عزیز سامعین کرام، تو شکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی شکر کرتا رہے گا، زبان سے بھی اقرار کرتے رہے گا، عمل سے بھی. قرآن کا ایک نقطہ ہے لئن شکرت لأزیدنکم. اگر تم، یہ شرط کے ساتھ ہے، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہیں کیا کریں گے؟ اور زیادہ رزق دیں گے. اسی طرح ذات باری تعالیٰ نے حرام، یہ بھی رزق میں بے برکتی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آج جہاں ہم جہالت کے اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ اپنے عقائد کا ستیہ ناش کر کے کھڑے ہیں، اعمال صالح کی جگہ بدعات نے گھیر لی ہے، اور وہاں پہ کسی کو فکر نہیں ہے رزق حلال کی. رزق حلال ایک اساس ہے، بنیاد ہے. اس کے بغیر مثلا بغیر وضو کے نماز ہوگی؟ یا آپ آج جمعہ ہے، جمعے کے 2 فرض ہیں، بغیر وضو کے ہم 8 پڑھ لیں، ہو جائیں گے؟ وضو طہارت کیا ہے؟ ضروری ہے. بھائی بندے نماز کے لیے آئے بیٹھا ہے، کپڑے پلید ہیں، تو اس کی جگہ وہ کہے کہ نہیں میں جن 7 نوافل جمع کر لوں گا، تو اس کا دماغ خراب ہے نا. تو بھائی جب بغیر وضو کے نماز نہیں اور چند چھینٹے ناپاکی سے لباس پاک نہیں، تو جس کا سارا ہی لباس حرام کے پیسوں سے ہے وہ تو حاجی صاحب ہے نا. اس کے لیے نہ کوئی قانون ہے، نہ شریعت ہے، نہ کچھ ہے. تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام سے پلا. آپ جو مرضی سمجھتے رہیں لیکن وہ جنت کے قابل نہیں ہو. کتنی بار کہا، فرمایا کہ وہ بڑے خشوع خضوع سے، واقع ہے نا خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر، ہے مکہ کی تیز دھوپ میں گرد آلود چہرہ اور غلاف کعبہ پکڑ کر وہ اپنی ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ جس طاقت سے، جس زبان سے یہ اللہ کو پکار رہا ہے وہ ساری حرام. تو رزق، یہ تو رزق حرام تو ہمارا قومی شعار ہے. وہ کہتا ہے رزق کچھ ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے، یہ ہماری عبادت ہے. سبحان اللہ جی. تو جب یہ ذہن ہو جائے گا، یہ نقطہ نظر ہو جائے گا، یہ سوچ آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من طیبات، کھاؤ، ہم نہیں روکتے، جتنا کھاتے ہو کھاؤ، لیکن طیبات کھانا ہے. ما رزقناکم، مراد ہے جو ہم نے تمہیں حلال دیا. ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، تم ہماری حدود سے باہر نہ نکلنا ورنہ کیا ہو جائے گا؟ ہمارا غضب تم پر حلال ہو جائے گا، نازل ہوگا. تو آج تو آپ دیکھ لیں، چاہے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، الا ماشاء اللہ چند لوگ ہوں گے جو رزق کا اہتمام کرتے ہیں. جس زبان سے اللہ اکبر کی صدا لینی ہے تو اس کو پھر غذا بھی تو ویسی دو نا. اس لیے ہماری عبادتیں بے روح ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، بس ایسے زیادہ سے زیادہ عادتیں بنی ہوئی ہیں. تو اس کے لیے رزق حلال بڑا ضروری ہے. تو فرمایا کہ رزق حلال نہیں ہوگا تو برکت بھی نہیں ہوگی. ناانصافی، ظلم، یہ بھی بے برکتی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ناانصافی سے اور ظلم سے، تعدی سے کیا رزق کمایا جائے. اسی طرح رشتے ناطوں سے کو توڑنا، قطع تعلقی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ رزق میں بے برکتی کا سبب ہے. سستی، کہلی اور فضول خرچی، یہ بھی رزق کے اندر بے برکتی کا سبب ہے. اور اسی طرح بخیلی، یہ بھی رزق میں بے برکتی کا سبب ہے. تو ڈھیر سارے عنوان تھے جو رزق کے اندر بے برکتی کا کیا ہے؟ بنیادی سبب ہے. اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. رزق میں برکت کے اسباب کیا ہے؟ دینے والا تو اللہ ہے، بانٹنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. وہ دیتا ہے تو فرمایا جب وہ دیتا ہے تو اسی سے آپ اپنا ایمانی رشتہ مضبوط کر لیں. اور اس ذات نے جس نے رزق دینا ہے، اس ذات نے اس کے پیمانے کیا رکھے. عزیز سامعین کرام، اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں انسان کے ایک عجیب نفسیات ہیں. وہ کہتا ہے میں تبدیل نہ ہوں، میں اپنی زندگی کو تبدیل نہ کروں، بس مجھے کوئی ایسے الفاظ مل جائیں بس جو میں پڑھوں تو دوتوں کی بارش آ جائے.
عملی طور پر میں تبدیل نہ ہوں، بس مجھے کوئی جادو منتر کا کوئی ہے طریقہ، کوئی ایسا زبردست وظیفہ ہو، بس ڈھیر لگے۔ ہر معاملے میں وہ یہی کر رہا ہے، خود نہیں بدلتا۔ اسلام نے جو رزق کو برکت کے ذرائع بتائے ہیں، دعا اپنی جگہ بڑی عام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی طریقے بھی بتائے۔ بھائی آپ نماز پڑھنے نہ ادھر بیٹھ کے دعائیں کرتے رہیں، ہو جائے گا، پھر آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو بھائی وہ عملی اقدام بھی ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت بھی مانگے، لیکن اس کے لیے عملی اقدام بھی کریں۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں پورا بےمان رہوں گا لیکن مجھے اجر وہ والا ملے۔ تو رزق کے معاملے میں بھی ایسا ہے، یہ تقریر ہوتی نا رزق میں برکت کے وظائف، پھر دیکھے وہ لوگ دیکھتے مار جی، انہوں کو پتہ ہے 2 جملے یاد کرنے ہیں، کوئی پڑھتے رہنا ہے جان چھوڑ جانی ہے۔ اگر یہ والے ان والے کریں گے تو یہ تو سارا معاملہ الٹ ہے۔ اب مثلا ہم دیکھتے ہیں پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، فرمایا جو آدمی تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ پہلے تو وہ کہتا ہے یہ تقوی ہے کیا، میں کیا پتا تقوی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یجعل لہ مخرجا، تقوی ایک ایسی طاقت ہے، فرمایا کہ یہ پرہیزگاری خوف خدا یہ وہ طاقت ہے جو نیکی کرنے پہ کیا ہے انسان کو اکساتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ تقوی طاقت ہے، پھر اس تقوی کے ہوتے کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا جو آدمی پرہیزگار ہوا، صاحب تقوی ہوا، نیکی بھاگ بھاگ کے کرے گا اور برائی سے دور بھاگے گا۔ اگر بےمان ہوا، تقوی نہ ہوا تو پھر نماز دھکے سے پڑھانا پڑے گی، برائی خود بخود کرے گا۔ تو یہ فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے اندر تقوی آ جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا کہ پھر ہم اس کو ایسا رزق دیں گے، وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان تک نہ، پھر ہم رزق اس کے لیے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن قانون کیا ہے؟ پرہیزگاری، برائیوں سے بچنے والا، نیکیوں کو کرنے والا، اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ماہر رہنے والا۔ تو فرمایا جب یہ آدمی کرتا ہے، فرمایا کہ اس کو وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا اللہ تعالیٰ سے کافی ہے۔ ہماری قوم کو کافی نہیں ہے، ان کو جب تک 2-4 خدا نہ ملیں ان کو سکون نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے پوچھا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ آپ کو کافی نہیں ہے؟ تو مومن کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں کون کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے، مانگنے والے بے شمار ہیں، دینے والا ایک کافی ہے۔ فرمایا کہ ونعم الوکیل، سب سے بہترین کارساز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کے پاس تقوی ہوگا، اور اسی طرح فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ اگر اہل علاقہ بستی والے لوگ ایمان لائیں اور تقوی حاصل کرتے تو فرمایا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان و زمین سے ان کے لیے برکات کے دروازے کھولے۔ عزیز سامعین کرام، معلوم ہوا ایمان اور تقوی برکت کا بہت بڑا ذریعہ۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات سے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رشتہ داروں سے کیا کرو؟ ایک دوسرے سے ناطے نہ توڑنا، صلہ رحمی کرنا، غلطیوں پہ پردے دینا، کسر کھا لینا، یہ بھی برکت کا سبب ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ برکت کا بڑا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له من رزقه وینسع له من اثره فلیصل رحمہ، فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی رزق کے اندر فراغی ہو، اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑے رکھے۔ کیا کرے؟ تعلقات جوڑ کے رکھے، تو اس سے کیا ہوگی؟ رزق میں برکت ہوگی۔ تو اس طرح کے کئی اور بیانات، اسی طرح تجارت میں امانت داری، ایمانداری یہ بڑا لازمی ہے۔ تو دیکھیں اسلام کا جو شروع کا دور ہے، خاص طور پہ برے صغیر ہے، سب کانٹوننٹ، شبہ القارۃ الہندیہ، اس کی ساری کتابیں آپ عربی زبان میں پڑھیں، بنیادی طور پر یہاں پہ سب سے پہلے تجارت کی وجہ سے مسلمان ہوئے، ان کا بیہیویئر، ان کا کردار، ان کی ایمانداری دیکھ کے لوگ، یہ بڑے صغیر کا واقعہ ہے کہ وہ ایک آدمی ان سے کوئی چیز خریدی، بقایا لینا بھول گیا، اس آدمی نے دکان بند کی، ہفتہ ڈھونڈتا رہا اور بقایا دے کے آیا۔ جب وہ دوسروں نے دیکھا کہ دکان بند ہے، وجہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ
بندہ کسی کو بقایا دینے کا، یہ کس کا ہے، یہ کس کی ہے؟ جب ہندوؤں نے یہ دیکھا کہ ایسا مذہب بےمانی تو دور کی بات ہے، وہ بقایا دینے کے لیے ہفتہ دکان باندھتے، یہ تھے وہ مسلمان، آج ہے دوسروں کی کھال نکالنے والے۔ تو بڑا مشہور واقعہ ہے، کوئی ایک صحابی نے گھوڑا بیچا، دوسرے نے خریدا، تو وہ پھر تھوڑے دنوں بعد وہ کوئی 500 مثلاً درہم کا تھا، تو وہ 500 دیے تو وہ پتہ چلا کہ اعلیٰ نسل کا تھا، تو اس نے کہا یار تیرا تو 1000 سے بھی زیادہ کا ہے، پھر اس نے دوبارہ اس کو باقی پیسے دے دیے، وہ کسی اور جگہ دیا تو اس نے کہا یہ اس سے بھی اعلیٰ نسل کا ہے، اور پھر وہ واپس آیا، اس نے اور زیادہ پیسے، اس نے تجھے بیچنے میں غلطی لگ گئی ہے، یہ چیز بڑی اعلیٰ تھی۔ تو یہ مسلمان تھے کہ جنہوں نے یہ دنیا پہ حکمرانی کی، دوسروں کا حق کھانے والا یہ مسلمان تھوڑا ہے، یہ تو بے ایمان آدمی۔ آپ دیکھیں نا، بے ایمان کیا مطلب ہے؟ جس کا ایمان نہ ہو۔ تو جب جس کا ایمان ہی نہیں ہے باقی چیزیں کیا کرے گا وہ؟ بے ایمان سے فارغ آدمی کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب جتنی آیات میں پڑھ رہا ہوں تقویٰ ضرور آ رہا ہے، کیونکہ انسان جب تک اس کے اندر خوف خدا نہ ہو، یہ تو نہیں ہر جگہ کیمرے لگا دے اور ڈنڈا لے کے کھڑا اور قانون پھر وہ مانے گا۔ فرمایا مومن وہ ہے جو کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے، اسے یہ پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اسے یہ اس بات کا احساس ہے۔ تو فرمایا کہ جو تقویٰ والے لوگ ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا کہ تم کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیز سامعین کرام، اسی طرح توکل، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، آج انسان کو جو ہے مادیت پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بس وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا اس کو کون کافی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ اسی طرح رزق میں برکت کے بنیادی اسباب میں ایک ہے محنت اور دوسرا ہے وقت کی پابندی۔ جو آدمی محنت سے جی چراتا ہے تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اور دوسرا ہے وقت کی پابندی۔ اسلام تو پورا ایک ڈسپلن والا دین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نماز ہے ٹائم پہ نہ پڑھی، نماز ہو جائے گی، آج موسم خراب ہے جمعہ کل پڑھ لیں گے تو کوئی مانے گا؟ نماز کا بھی ایک وقت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، روزے کا بھی وقت ہے، یہ نہیں رات کو رکھنا ہے صبح کھولنا ہے، صبح سے لے کر شام تک، چاہے دن جتنا طویل ہو، 20 گھنٹے کا ہو، 22 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، جتنا مرضی ہو، تو وقت لازم و ملزوم ہے۔ اسلام کے ہر عبادت کے اندر یہ چیزیں کھڑی ہے، یہ نہیں ہے کہ حج تو فلاں موقع پہ کر لیں، نہیں، حج کا الگ مہینہ ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو سستی کہلی کو چھوڑ کر محنت پہ اور اس کے بعد جو ہے وقت کی پابندی پہ زور دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے، اور یہ عالمی قانون بھی ہے، اگر آپ اس بات کو کاپی کر لیں یا دماغ میں بٹھا لیں، یہ بڑی اصولی بات ہے، دنیا آپ کو کبھی بھی آپ کی محنت کا معاوضہ نہیں دیتی، آپ کے اسکل پہ دیتی ہے۔ مزدور سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، مزدوری تھوڑی لیتا ہے، اور ایک آدمی آرام دہ کمرے میں اے سی پہ بیٹھا ہے، 20-20 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، 50-50 لاکھ تنخواہ، کس چیز کے لے رہا ہے؟ وہ اس چیز یاد رکھنا ہے، چاہے مسئلہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، انسان جس چیز کی کمائی کھاتا ہے وہ یہ ہے۔ آپ ذرا بتائیں اسلام میں عابد کی زیادہ ویلیو ہے عالم کی؟ عالم کی ہے، کیوں؟ یہ چیز ہے شعور۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس کی جتنی زیادہ تنخواہ ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ یہ برین۔ تو سب سے زیادہ کوشش کرے دماغ کو استعمال کرنے، شعور، آپ جس فیلڈ میں اس کی پوری معلومات، سکل، یہ لازم ہے، اور جب یہ آپ کر لیں گے پھر آپ ترقی نہیں ہے۔ آپ وہ کام کرتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جب تک اس کے اوپر اپروچ نہ ہو اس کے لیے صلاحیت کا آنا یہ لازم ہے۔ تو بھائی یہ دماغ بہت بڑی نعمت ہے، یہ دنیا میں بھی ترقی کا باعث ہے، دین میں بھی ترقی کا باعث ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ محنت اور وقت کی پابندی یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رزق کی تلاشی میں سستی نہ کرو، کیونکہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برستا، آسمان سے یہ چیزیں نہیں برستی، یہ تو آپ نے ڈھونڈنی ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس طرح رزق میں برکت کا ایک سبب ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے اوپر کیا کریں؟ احسان کریں۔ قرآن مجید میں صحابہ نے سوال پوچھا اور قرآن مجید نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ وہ سوال کیا تھا؟ یسألونک ماذا ينفقون، وہ خرچ کرنے کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ قل ما انفقتم من خیر، فرمایا کہ ان کو آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرتے ہو
کیا ہے؟ بہتر ہو فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، پہلے نمبر پر کس کا کہا؟ والدین۔ والدین پہ خرچ کرنا یہ انسان پر فرض بھی ہے، اخلاقی طور پر بھی خدمت کرنا رزق میں برکت کا سبب بھی ہے۔ تو بھائی عزیز سامعین کرام، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان پہ خرچ کرنا یہ بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں الٹی گنگا ہے، باپ کو روٹی نہیں پوچھتے، مار جائے تو دے کے پکا دیتے ہیں۔ کتنی بدقسمتی اور جہالت ہے، اپنے باپ سے تو تم روٹی نہیں پوچھتے تھے، دوائیں لے کر نہیں جاتے تھے، اور جب وہ مر گیا ہے تو عوام کے لیے آپ نے دے کے پکا رکھی کہ تم کھاؤ۔ بھائی اتنا پیسہ باپ پہ خرچ کر دیتے، لاکھ دو لگانا ہے وہ باپ پہ خرچ کر دیتے، یہ عقل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے باپ پہ خرچ کرو، اقربین پہ خرچ کرو۔ تو باپ کو دوائی نہیں لے کے دیتا اور ادھار لے کے، یہاں شہر میں کتنے واقعات ہیں، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں لوگوں نے قرضے لے کے جائے مصیبت سر سے اتارتے ہیں، کیونکہ یہ نماز سے اوپر فرض ہے نا، نماز وہ نہیں پڑھتا، فکر بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ پورے شہر میں کسی سے برادری توڑی ہے کہ بھئی نماز نہیں پڑھتا، ہمیشہ برادری والے کہ یہ بدعتیں نہیں کرتا، ہم اس لیے نہیں رکھتے تعلق، یہ نہیں کرتا، اس سے تعلق توڑو۔ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا جھوٹا آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، ہم اسے نہیں رکھتے، نہیں۔ ان کی بدعتیں نہ کرو، پھر وہ ان کے منہ دیکھیں، ریچھوں والے منہ ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ دین کا مسئلہ تھا، کون سی قرآن کی آیت تھی؟ بس غریبوں پہ نچوڑ کے رسموں کے نام پہ یہ سارے کول خانیاں جمعراتی کھا پی کے خود، اور وہ بیچارے والدین ایسے گئے، اور پھر ظلم کی انتہا ہے کہ وہ یتیم بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ان کا پیسہ لے کے خود کھا جاتے ہیں، ایسے ثواب ہو رہا ہے۔ لیکن اصل شعور کیا ہے؟ رسموں پہ ہر چیز قربان ہے، اور وہی بے ایمان آدمی نہ زکوٰۃ دیتا ہے اور نہ عشر دیتا ہے، رسموں پہ وہ قرضہ لے کے خرچ کرے گا، اسے پوچھ لو زکوٰۃ ہو کیا ہوں گی، عشر پتہ ہی نہیں ہے، بس ایک دو گوریاں دیتی فلاں کو جو گھروں میں کام کرتے اس کو، یہ کہ مولوی کو دیتی جان چھوڑے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی جب ہم زندگی گزاریں گے تو کیا ہوگا؟ عزیز سامعین کرام، حلال کمائی لازم و ملزوم ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تم حلال کھاؤ گے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، نہیں اے ایمان والو جو ہاتھ میں کھاتے جاؤ، من الطیبات ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، واشکروا، اس کا شکر یہ ہے کہ جس نے رزق دیا ہے عبادت بھی اسی کی کرو۔ عزیز سامعین کرام، اس طرح نہ شکری کرنا، نعمتوں کی بے قدری کرنا، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی کو مشکلات ہیں تو وہ صدقات جو ہے وہ خرچ کرے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں واضح موقف بیان فرمایا، صدقات کے بارے میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک بالی ہو، اور اس بالی کے اوپر جو ہے ایک دانہ، اور اس کے اوپر 7 بالیاں، اور 7 بالیوں کے اوپر 100 دانے، تو کتنے بن گئے؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت آتی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید نے اس حوالے سے یہ بات بتائی، پہلے تو ایک موٹیویشن دی، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت اٹک لے، تم میں سے کسی کو پہلے موت آ جائے، پھر وہ کہے فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ ہمارے ہاں بڑا ایک طریقہ ہے، بس انشاءاللہ جی ہم کریں گے، بس جی کرنا کرنا کچھ نہیں، بس خالی ارادہ۔ شاعر کہتا ہے نا کہ بھئی یا رب عمل کے واسطے ایک اور عمر ہو عطا، یہ زندگی تو نیک ارادوں میں گزر گئی، ساری زندگی سوچی رہا کرنا کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، اس سے پہلے کہ تمہیں موت اچک لے تو کیا کرو؟ خرچ کر دو۔ اور اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جامع اصول بتایا، فرمایا کہ اگر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر اس طرح آتی ہے کہ فرمایا کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو آدمی صدقات خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم اس کے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک جامع اصول ہے، ہر نیکی سے گناہ جھڑتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی ایسی چیز ہے جیسے جہاں قدم رکھتی ہے برائی مٹنا شروع ہو جاتی ہے، یہ ایسی چیز ہے جتنی نیکیاں کرتے جائیں گے برائیاں مٹتی جائیں گی۔
تو فرمایا یہ صدقات بھی اسی طرح ہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا اس کے بارے میں مہمان نوازی جو ایک مسلمان کا اشعار ہے، ایک مومن کا امتیازی وصف ہے۔ قرآن مجید میں بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو رزق میں برکت کے لیے یہ اصول بھی ہے مہمان نوازی کی جائے۔ اور اسی طرح توبہ و استغفار کے حوالے سے ہم نے کئی دروس کئی تقاریر کی ہیں ماضی کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول جامع بیان فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میں نے کہا کہ تم کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اور استغفار کرو، بے شک وہ معاف کرنے والی ہستی ہے، بہت زیادہ غفار، بہت معاف کرنے والی ہستی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا کہ وہ پھر کیا کرے گا، آسمانوں سے تمہارے لیے جو ہے رزق کا بندوبست کرے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال و اولاد سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، صرف مال و اولاد نہیں دے گا، باغات انہار یہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ عزیز سامعین کرام، اس کے اوپر بھی ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ تو جس طرح یہ طویل موضوع تھا رزق میں برکت کے حوالے سے، تو میں پورا ایک ہفتہ روز کے صبح اور عشاء کے درس میں یہ پورا موضوع بیان کرتا رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن اسلام ایک وسیع جو ہے نا معاملہ ہے، اس میں نے خلاصتاً کچھ باتیں بیان کی ہیں رزق میں برکت کے حوالے سے۔ تو عزیز سامعین کرام، ہر آدمی کوشش کرے پہلے تو اپنا رازق سے رشتہ جوڑے، اس کے بعد صحیح نیت کے ساتھ کھڑا رہے، اور توکل کا معنی یہ ہے وہ بری رزق حرام کے راستوں کو چھوڑ کر رزق حلال کے اوپر کھڑے ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی لوگ جو کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا پالنے والا کون، اللہ ہے، اور اسی پر پکے ہو جاتے ہیں، پھر اس کو فرمایا تنزل علیہم الملائکہ، وہ پھر ایسا خوش نصیب آدمی ہوتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنی خاص رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے اور ایمان و عمل کی بھرپور جو ہے نا توفیق عطا فرمائے گا۔